جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے۔ تاج شریعت سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ دیو کی بندگی کرنے والوں کی بنیاد ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور توہین رسالت پر قائم ہے۔ ان کے اکابرین نے یہ کام یہودیوں سے ڈالر لے کر شروع کیا اور آج ان کی روحانی اولاد ان کا دفاع کرنے میدان میں اتری ہیں۔ آج ہم ان کے اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور ان کے اپنے ہی فتووں اور حوالہ جات سے ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیں ان کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ان کی بکواس کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ ان لوگوں کو آپ دیکھ لیجیے، چپلوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور چپلوں سے برکتیں حاصل کی جا رہی ہیں، اپنے سروں پر چپل رکھوائے جا رہے ہیں، ماتھے پر چپل رکھوائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے، چپل تو کیا اگر خود پیر صاحب بھی آ جائیں نا، ان کو سر پہ بٹھا لیں آپ، ان کو چومے چاٹیں، تب بھی کوئی برکت حاصل نہیں ہونے والی۔ چپل تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سب جو ہے نا عوام کے دلوں میں خرافات بٹھا دی ہیں، یہ ڈر بٹھا دیا ہے کہ تمہیں یہاں آنے سے ہی تمہیں کامیابی ملے گی۔ جناب آپ نے دیکھا ان کے اعتراضات کی حقیقت، یہ جاہل، احمق اور بدتمیز لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالین شریف کو چپل کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ہماری جان سے زیادہ عزیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک ہے، جنہیں ادب اور تعظیم سے نالین شریف کہا جاتا ہے۔ لیکن میں تو بھول ہی گیا تھا، معذرت چاہوں گا، میں کس قوم کو سمجھا رہا ہوں؟ یہ وہ قوم ہے جس کا ادب اور تعظیم سے دور دور بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان کے اعتراضات کا تحقیقی جواب ان کے اپنے گھر سے تلاش کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کا دارالعلوم دیوبند، جسے یہ اپنی علمی و تحقیقی بنیاد مانتے ہیں، اس نے نالین شریف کے بوسے کے بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے، ذرا فتویٰ سن لیجئے۔ دیکھیں حضرات، یہ ان کے گھر کا فتویٰ ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے، پہلے سوال پڑھ لیتے ہیں۔ نقش نالین مبارک کو اپنے پاس رکھنا اور اس کے توسل سے دعا مانگنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب جواب سنیے، جواب میں کیا کہتے ہیں۔ جہاں تک حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان آثار متورکہ کا تعلق ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر استعمال رہے ہوں یا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اطہر سے مس ہوئے ہوں، ان سے تبرک حاصل کرنا یا انہیں بوسہ دینا یا سر پر رکھنا متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور علماء متقدمین سے ثابت ہے۔ حضرین، یہ ہے ان کے اپنے گھر کا فتویٰ جس میں واضح طور پر نالین شریف کی تعظیم کو درست قرار دیا گیا ہے، لیکن افسوس کہ ان کے عام پیروکار اپنے ہی فتووں اور بزرگوں کے اقوال سے نابلد ہیں اور صرف اعتراضات کا سہارا لیتے ہیں۔ سننے والوں کا تو فائدہ ہونے سے رہا، اللہ تعالیٰ ہی مشکلات دور کرنے والے ہیں، اگر اللہ سے مانگو تو دور بھی ہو، اور جب اس طرح سے تم ایسے درباروں پہ جاؤ گے اور جا کر کے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو خراب کرو گے تو کیا پریشانیاں تمہاری دور ہوں گی۔ لیکن ایسے لوگوں کو کون سمجھائے؟ یہ تو اپنی دکان کھول کے بیٹھے تو بیٹھے ہی اسی لیے، یہ آپ کو نہیں روکیں گے، نہ آپ کو بتائیں گے یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ۔ خود سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی پول کھلنی چاہیے لوگوں کے سامنے۔ جناب کہہ رہے ہیں کہ پریشانی دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس بات میں تو ہمیں بھی کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان احمقوں کو کس نے یہ کہہ دیا کہ لوگ نالین شریف سے پریشانی دور کرنے کے لیے اسے چوم رہے ہیں یا چومتے ہیں؟ یہ ان کی جہالت اور بد فہمی ہے کہ ہر چیز میں شرک و بدعت تلاش کرتے ہیں۔ بات کہاں کی چل رہی ہے؟ پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب احمق، جاہل، نادان، یہ تو سب کو پتا ہے کہ پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، بغیر اس کی اجازت کے کوئی اور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے اجازت دی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے پاور دیا، قوت دی ہے، وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تمہارے شرک و بدعت کے فتوے لگانے سے کچھ ہونے والا تو نہیں ہے۔ اب ذرا ان کے عقیدے کا حال بھی دیکھ لیجئے کہ یہ کیسی کیسی چیزوں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب کی گستاخی کریں گے تو اللہ ان کو ایسے ہی ذلیل کرے گا۔ جو نالین مبارک کو معاذ اللہ رب العالمین اس کی توہین کرے، ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہ ہے کہ جو نالین مبارک کی ادنا سی توہین کرے گا ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حضور کی شان جو ہے نا وہ وراء الورا ہے، وہ تمہاری سمجھ میں آنے والی ہے نہیں۔ لیکن کیا کریں، جب تم ایسی حرکتیں کرو گے تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مالک و مختار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ جب تم اس کے حبیب کی نالین کی گستاخی کرو گے نا، اس کو چپل نما بات بتاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں ذلیل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہے۔ تو جناب علی ذرا دیکھیں یہ کس کس چیزوں سے جو ہے نا وہ
برکت حاصل کر رہے ہیں. آئیے ان کی کتاب سے ہی دیکھتے ہیں. دیکھیں حضرات، یہ ان کے گھر کی کتاب ہے تذکرۃ الخلیل. دیکھیں اس کے صفحہ نمبر 96 پر کیا لکھا ہے. بھی امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا. اخیر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھیں اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہے، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا اور نہ صبر و رضا برقضا میں کمی لاحق ہوئی. جس مریض کو 3 سال مرض اس حال میں اس طرح گزری کہ کربٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتے اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا. چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا. دیکھا ناظرین آپ نے، ان کے گھر کی ایک بوڑھی دادی شاہد اشرف علی تھانوی کی نانی، جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو چلنے پھرنے سے بھی یعنی کہ ٹوائلٹ میں جانے سے بھی معذور ہو گئی. جب ٹوائلٹ میں جانے سے معذور ہو گئی تو نیچے وہ کپڑوں کے کچھ بھی پوتھڑے بنا کر کے رکھ دیے گئے، تو اس نے لیٹرین پیشاب پخانہ وغیرہ سب وہیں پر کیا. تو انتقال کے بعد جب اس بستر کو ہٹایا گیا تو وہ جو نیچے رکھے تھے پوتھڑے وہ نکالے گئے. تو بتائیں کہ وہاں پر بدبو آئے گی یا خوشبو؟ تو ٹوائلٹ میں تو بدبو آتی ہے، لیکن انہوں نے تبرک کے طور پر رکھا اور لوگ ایک دوسرے کو سنگھاتے تھے، مرد و عورت تعجب کرتا تھا، یہ سب سنگھاتے تھے. یہ وہی ہیں جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نالین مبارک سے برکت حاصل نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی گندگی میں جو ہے نا وہ مصروف کر دیتا ہے کہ یہ ٹوائلٹ اور پیشاب پخانے سے جو ہے نا وہ تبرک حاصل کرتے ہیں. پھر